صبح کی نماز تک 24 گھنٹے مسح کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اسلام بغض اور حسد اور بے انصافی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ 2 واقعے ہو گئے، تیسرا سن لیں۔ بنو امیہ کے زمانہ میں دمشق کی جامع مسجد بنائی گئی۔ یہ ملک شام کا مرکزی صوبہ ہے دمشق، دارالخلافہ۔ مسجد کے ایک طرف قدیم چرچ تھا، گرجا۔ مسلمانوں نے چاہا کہ گرجا کا ایک حصہ مسجد میں شامل کر لیا جائے، جو مسجد کا کونا سیدھا ہو جائے گا، مگر عیسائی وہ جگہ دینے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ یہ دور گزر گیا۔ پھر ایک دوسرا خلیفہ آیا، خلیفہ عبد الملک۔ اس نے اس کے لیے عیسائیوں کو ایک معقول رقم پیش کی، پھر بھی وہ عیسائی وہ حصہ دینے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ چنانچہ ابتدائی تعمیر میں مسجد کا ایک حصہ ناقص چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا، وہ مروان کا ختم ہو گیا، اب ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا، تو اس نے بھی مسجد کی تکمیل کے لیے عیسائیوں کو راضی کرنا چاہا، مگر عیسائی دوبارہ راضی نہیں ہوئے۔ ولید بن عبد الملک نے اس زمین پر جبراً قبضہ کر لیا، خلیفہ تھا، اب اس کے آگے کون دم مار سکتا ہے، زبردستی قبضہ کر لیا اور جگہ کو مسجد میں شامل کر کے تعمیر مکمل کر دی۔ اس کے کئی سال بعد حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے۔ یہ بھی بنو امیہ میں سے ہے، لیکن بندہ تقوی والا تھا، بہت اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ پہلے یہ گورنر رہا، پھر خلیفہ بن گیا، عمر بن عبد العزیز۔ ان کے عدل و انصاف کی شہرت پھیلی تو عیسائیوں نے دوبارہ ان سے مل کر اپنا سابقہ کیس بطور شکایت پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو سن کر حکم دیا کہ گرجا کی زمین کا جو حصہ مسجد میں شامل کیا گیا ہے اس کو توڑ کر عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اگرچہ یہ بات مسلمانوں کو بے حد شاق گزری، تکلیف، پریشانی، ٹینشن۔ مسجدنا، ہم اپنے ہاتھوں سے ٹوٹل پوری مسجد کو گرا دیں گے۔ وَأَذَنَّا فِيهِ وَصَلَّيْنَا فِيهِ، جب کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں عرصہ دراز، اتنا عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، اور اذانیں بھی دی ہیں، ہم مسجد کو تو گرا دیں گے مگر جگہ واپس نہیں دیں گے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے جواب دیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، یہ زمین اگر مسیحی عبادت خانہ کی تھی تو وہ مسیحیوں کو واپس کی جائے گی۔ مسیحیوں نے جب خلیفہ کے اس مضبوط فیصلہ کو سنا تو وہ بے حد متاثر ہوئے۔ اب ان کا ذہن بدل گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا، ہم کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، اب ہم اس زمین کو اپنی طرف سے بطور ہدیہ مسجد کو دے دیتے ہیں۔ تاریخ کی بہت سی کتابیں ہیں، تاریخ الخلفاء، تاریخ دمشق، تاریخ بلازری سے یہ واقعہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ 3 واقعہ جو میں نے سنائے ہیں، اب نتیجہ بھی سن لیں۔ اس دنیا میں دینے والا پاتا ہے، اور جو شخص صرف پانا جانتا ہو وہ کھوتا ہے، وہ پاتا نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کا اٹل قانون ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
پھلتا پھولتا کون ہے؟ جو دیتا ہے، جو لیتا ہے وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نظر آتا ہے جب تک وہ کسی آزمائش میں نہ پڑا ہو۔ آزمائش میں پڑتے ہی ہر آدمی نان مسلم بن جاتا ہے۔ آپ جس کا چاہیں ٹیسٹ لے لیں، کوئی استثناء نظر نہیں آئے گا، بے نمازی مسلمان ہو یا نمازی مسلمان ہو، باریش مسلمان ہو یا بے ریش مسلمان ہو، حج عمرے کرنے والا مسلمان ہو یا ایک دفعہ بھی وہ مکہ میں نہیں گیا، حافظ قرآن مسلمان ہو یا جس کو صرف انا اعطینا اور قل هو اللہ آتی ہو، سب کا معاملہ یہی ہے۔ ایک شخص اپنے گھر میں سیدھی سادی زندگی گزارتا ہے، بظاہر وہ ایک سادہ مسلمان ہے، مگر جب اس کی بیٹی کی شادی آتی ہے تو اچانک وہ ایک اندر سے اور انسان بن کر نکل آتا ہے۔ اس کے بعد اس کے گھر میں وہ وہی سب کچھ ہوتا ہے جو ایک عام بے دین ملحد یا سیکولر دنیا دار کے گھر میں ہوتا ہے۔ ابھی وہ شادی کی سنتیں، شادی کے آداب، صحابہ اور پیغمبروں کی شادی کا جو طریقہ ہے وہ فراموش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی لڑکی کو تمام رسوم اور تمام جاہلی آداب کے ساتھ رخصت کر کے خوش ہوتا ہے، جی ماشاءاللہ فرض ادا ہو گیا، جی فرض ادا ہو گیا ہے۔ مگر خدا کے فرشتے یہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے نام کے نیچے کہ یہ ایک گھر ہے جس میں اسلام کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر بیسیوں گھر اور بھی ایسا ہی کریں گے، بے دینی بڑھ رہی نا، پھر میرے بد عملی سے بے دینی بڑھ رہی ہے۔ ایک شخص بظاہر دیکھنے میں معقول نظر آتا ہے، وہ دین اور اخلاق کی باتیں کرتا ہے، لیکن کسی واقعہ سے اگر اس کے دل پر چوٹ پڑ جائے، اس کے بعد اس کے معقول خول سے ایک اور نامعقول انسان برآمد ہوتا ہے، جو ویسا ہی نامعقول ہوتا ہے جیسا کوئی ایسا شخص جو اپنی نامعقولیت میں بدنام زمانہ ہو۔ دنیا کے رجسٹر میں بھی اس کا نام مسلمانوں کے خانے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اسلام بغض اور حسد اور بے انصافی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔ ایک شخص دینی خدمت کے لیے اٹھتا ہے کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر اس کا ایک شاندار ادارہ بن جائے، اس کو کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں، اس کے گرد عوام کی بھیڑ اکٹھا ہو جائے، اس کو کوئی بڑا رتبہ مل جائے، تو اس کے بعد وہ ایک اور ہی انسان کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ اب اس کا اسلام نمائشی اسلام بن جاتا ہے، اس کی تواضع گھمنڈ کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ دینی خدمت کا جذبہ اپنا مقام بنانے کے شوق میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر حقیقت کی نگاہ میں وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اسلام کے راستے پر تو چلا، مگر کچھ آگے جا کر شیطان نے اس کو اچک لیا۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، نہ اپنوں میں سے نہ باہر سے۔ ہائے یہ مسلمان، عین غمی اور خوشی کے موقع پر اللہ کے فرشتے جب اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ اس گھر سے اسلام کا جنازہ نکل گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه
فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ ترجمہ یہ ہے، جب تم نیند سے جاگو، رات کو سوئے ہوئے جب بھی آنکھ کھلے تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو۔ گھر کے استعمال شدہ برتن ہیں، کوکر ہے، جگ ہے، پینے کا پانی ہے، گلاس ہے، تو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنے جب تک کہ ان ہاتھوں کو آپ 3 بار نہ دھو لیں، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ ہاتھ کہاں کہاں رات کو کھجلی خارش کرتا رہا ہے، پتہ نہیں ہے نا، یا ہاتھ پر بیکٹیریاز، چھوٹے چھوٹے مچھر نا جی، اور باریک باریک بہت عام نظر نہ آنے والے بھی وہ ہاتھ کی انگلیوں پر وہ گھومتے رہے، آپ نے وہ گلاس میں ڈالا یا وہ چیز کھانے پینے میں استعمال کی تو پھر بیماری آپ کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو یہ احتیاطی تدبیر، سینیٹائزر کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونے کے بعد پانی کے برتن میں ڈالنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو ہاتھ بدن کے کسی خاص حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں۔ نیند ہے نا، احتمال تو ہے نا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی کو چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو۔ شیطان ناک کی نالیوں میں رات گزارتا رہا ہے، تو شیطان سے دشمنی، شیطان سے نفرت، شیطان سے تحفظ اور بچاؤ کا یہ انداز ایک یہ بھی بتایا کہ سونے والے کے ناک کی نالیوں میں شیطان کے رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا فرض پیغمبر کی بات پر ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان یہاں ناک کی نالیوں میں رات گزارتا رہا ہے، اب اس کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پوری پڑھ لیں یا اتنی ہی پڑھ لیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ بعض لوگ بحث کرتے رہتے ہیں، یہ ایک خام خواہ کی بحث بن جاتی ہے کہ یہ بسم اللہ کہا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہ پڑھو، وہ اس پر مناظرہ کرتے ہیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ کتاب لکھنے والے نے یہ اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، جیسے قرآن اشارہ کرتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لو، تو اعوذ باللہ پوری پڑھنی ہے نا، قرآن نے اشارہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے بھی اشارتاً بات کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے، کنگھی کرتے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ وہ یہود و نصارہ اور بے دین لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے اچھا کام یا کھانے پینے کا کام یا اپنے کام کو سنوارنا، کپڑوں کو، جسم کو، کنگھی، بال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے کہ ان کاموں کو دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے، ابتدا دائیں ہاتھ سے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو عرب کے دیندار طبقے کے لوگ ہیں، اہل عرب، وہ پورے کھانے میں دسترخوان پر الٹا ہاتھ استعمال نہیں کرتے۔ اگر وہ مندی، وہ ان کی ایک ڈش ہے، ابلے ہوئے پلاؤ اور اوپر بکرے کی پوری دستی رکھی ہوئی، اب بوٹی توڑنی ہے تو اب پرلے والا ساتھی جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا پکڑے گا اور اس کی ایک ٹکڑا جو ہے بوٹی جو ہے وہ دوسرا ساتھی کھا لے گا، پھر وہ اس کو تعاون کرے گا، ایک دوسرے کے تعاون سے وہ دائیں ہاتھ سے سارے ساتھی کھانا کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ کا استعمال ٹچ کرتے ہی نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ فرمائی کہ جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ تو وضو پر بھی آپ نے بولنا نہیں ہے، وضو کے دوران توجہ سے وضو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے۔ یہ انگلیوں کا درمیان ہے نا، ان کے اندر سے بھی گرد، مٹی، سیمنٹ، چونا کوئی بھی ہے وہ دھل جائے۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں، آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ ایک چلو پانی لیں، آدھے سے کلی کریں، آدھا ناک میں ڈالیں، اور اگر الگ الگ پانی لے کر کریں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن پانی کا کم سے کم استعمال۔ اکثر بے حس نمازیوں کو میں نے دیکھا ہے، ٹوٹی زیادہ کھول لیتے ہیں، اب اس میں سے لے کر کلی کر رہے ہیں اور دانت زبان کا تلوا جو ہے وہ حلق کے نیچے اس کو رگڑ رہے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ بھائی آپ پانی ضرورت کا لیں، پھر الٹے ہاتھ سے ٹوٹی بند کر دیں، پانی ضائع نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، فرمایا کوئی بندہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی وضو کرے تو پانی کا استعمال کم سے کم کرے۔ مزاج بنانے کی بات ہے نا، اسراف، تبذیر، فضول خرچی، بے حسی، اس کو ختم کرنا ہے۔ مومن بے حس نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے 3 بار چہرہ دھونا ہے، نہ 2 بار، نہ 4، نہ زیادہ، 3 بار دھونا ہے۔ ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، اگر وضو کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو چہرہ دھویا ہوا تھا، اب آپ ایک دفعہ ہی دھو لیں۔ اگر شروع سے وضو کر رہے ہیں پہلی دفعہ تو آپ نے چہرے کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے کر کے داڑھی کو دھونا ہے اور داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ یہ داڑھی کا خلال ہوگی۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں، ہاتھ پر پانی لیں، ڈالیں، ملیں، مسلیں۔ یہ جو جلد کے مساج ہے نا، یہ صاف ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ رگڑیں، ایسے پانی دے کر پھر نکال نہیں لینا، پانی چلو میں لے کر ٹوٹی بند کر دیں، اب اس کو مسلیں۔ اب جو بندہ اس طرح وضو کرے گا اس کو 10 منٹ پہلے آنا ہوگا نا، اور اگر وہ دیکھے جی اب نماز کا ٹائم بالکل 1 بجے ہے اور 1 بجے وہ مسجد کے اندر داخل ہوا ہے تو اب وضو کرنے تک اس کی 2 یا 3 رکعتیں نکل جائیں گی۔ اب پہلے آئیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 4 سنتیں بھی پڑھ لیں، فرائض کو اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ اب جب بازو دھل گئے، جو طریقہ دائیں بازو کو دھونے کا تھا پھر وہی طریقہ کونیوں تک مل کر آپ بایاں بازو بھی دھوئیں گے۔ پھر آپ نے ہاتھوں کو پانی لگانا ہے، جھاڑنا ہے، سر کا مسح کریں، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں۔ یہ جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے آپ ایسے کریں گے دونوں ہاتھوں کو، اور اپنی گدی تک، یہ جو گردن شروع ہو رہی ہے وہاں تک لے جائیں گے، پھر واپس لے آئیں گے۔ آپ نے سر کا مسح 1 دفعہ کرنا ہے، 3 دفعہ نہیں کرنا۔ اب سر سے آگے چلے، پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخ میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھا سے مسح کریں۔ یہ انگلی ہے شہادت کی، اس کو اندر گھمائیں ایسے اور انگوٹھا اوپر۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ میرے ابا اللہ ان کو رحم فرمائے، محمد امین خان، ٹوٹی کھولتے پھر بند کر دیتے۔ اب وہ جو پانی گرا ہے نا اس سے پاؤں دھوتے، ٹوٹی کھلی ہوئی نہیں چھوڑتے تھے، ٹوٹی کھولتے بند کر دیتے، پانی پاؤں ٹوٹی کے نیچے ہے، پانی آ گیا اب اس پانی کو پھیلاتے، ملتے،
پھر دوسری دفعہ ٹوٹی کھولتے بند کر دیتے، جو پانی گرا اس سے پاؤں کو ملتے دھوتے، یہ طریقہ تھا۔ اس سے میرے خیال میں 3 پاؤ پانی استعمال نہیں ہوتا ہوگا، اس سے بھی کم استعمال ہوتا ہوگا۔ بھائی جی 55 روپے کا یونٹ ہے، پانی ضائع کر رہے ہو، اور پانی بھی فلٹر والا ہے، گہرے بور والا پانی ہے، ضائع کرنے کھڑے ہو گئے۔ اور کوئی بندہ بھی اتنا پانی استعمال کر کے اس کو یہ سینس نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ کبھی مسجد کے بکس میں 10 روپے چندہ ہی ڈال دے۔ یار مسجد تمہیں کتنا کچھ دے رہی ہے، قالین، ٹائم کی اذان، ٹائم کی نماز، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر کام ڈسپلن اور صفائی کے ساتھ، اے سی، پنکھے، ٹوٹی، پانی، امام، مؤذن، سپیکر، کتنی سہولتیں ہیں۔ یہ سینس نہیں ہے۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، 100 روپے کا پیسہ لے والو 45 روپے نکال لیتی ہے، وہاں چپ، اپنی مرضی سے 10 روپے اللہ کے گھر کو نہیں دینے۔ اتنا بخیل آدمی، اتنا بے حس، شعوری نہیں ہے۔ یہ ادارے مفت میں چل جاتے ہیں۔ ٹوٹیاں خراب ہو جاتی ہیں، اچھی ٹوٹی لگاؤ 500-600 والی، وہ اتار کے نشائی لے جاتے ہیں۔ پلاسٹک کی لگاؤ، یہ 100 روپے کی ہے، یہ مہینے کے بعد خراب ہو جاتی ہے، پھر 100 کی لگاؤ، پھر ہر مہینے 3-4 ٹوٹیاں خراب ہوتی رہتی ہیں۔ خرچہ ہے یار ادارہ، میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی وضو کریں دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں، بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ اگلی بات، جب بھی وضو کریں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کریں۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال، اب پاؤں کی انگلیوں کا خلال چھوٹی انگلی سے ان کے درمیان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لیں اور اس کا جو ارد گرد کا حصہ ہے وہ دھو لیں۔ نرمی ہے، پٹی پر مسح کر لیں، باقی حصہ دھو لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کانوں کا تعلق سر سے ہے، یعنی یہ کان جو ہیں یہ سر کے اندر داخل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسح کیا، پھر انہی انگلیوں سے آپ نے کانوں کو بھی کور کر لیا، نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام کے اندر ذکر کیا ہے۔ حافظ نے ابن قیم فرماتے ہیں گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی حدیث نہیں ہے، گردن کے مسح کی روایت سے متعلق۔ اچھا، اب وضو کی آگے دعائیں بھی ہیں، لیکن ایک مسئلہ آپ کو بتا کے پھر میں خطبے کو ختم کر دوں گا، اور وہ ہے شریعت نے سہولت دی ہے سرما میں، موسم سرما میں اگر کوئی آدمی جراب پہنتا ہے یا ریگزین یا چمڑے والے موزے پہنتا ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ یہ ہمارے لوگ عقل داخل کر کے مولوی حضرات مسجدوں میں بحث کرتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں ایک اہل حدیث کو امام بنایا، پیچھے سے ایک بندہ نکل گیا، کہنے لگا جی میں نے جرابیں دیکھی ہیں، اہل حدیث جرابوں پر مسح کرتے ہیں، لہٰذا جرابوں پر مسح سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ جب امام کا وضو نہیں ہے، امام کی نماز نہیں ہے، میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ الگ جا کے پڑھنے کھڑا ہو گیا خام خواہ۔ بھائی جدید انڈسٹری نے دھاگے کو فائن کر دیا ہے، یہ دھاگا ہے نا، مروڑی نہیں ہے، کتنا لمبا تھان ہو مروڑی نہیں ہوگی۔ کس نے اس کو فائن کیا ہے؟ جدید مشینوں نے، انڈسٹریل ایج نے اس کو فائن کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بحث نہیں ہے کہ یہ سورج کی شعاعیں کراس نہ ہو، ہیں جی، اور اس میں گرد داخل نہ ہو، اس میں یہ نہ ہو وہ نہ ہو، یہ سب اپنے ذہن کی بنی ہوئی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پر بھی مسح فرما لیتے تھے، اور جرابوں پر بھی، اور موزتین پر بھی مسح فرما لیتے تھے، یہ سہولت ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، مقیم 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لی وضو کر کے،
اب آپ کا وضو ہے، اب آپ نے جرابیں پہن لی، فوراً پہن لیں یا نماز کے بعد پہن لیں، حالت وضو میں آپ نے جرابیں چڑھا لی، اب آپ اگلے دن صبح کی نماز تک مسح کر سکتے ہیں، صبح کی نماز تک 24 گھنٹے مسح کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ مسافر ہے وہ 3 راتیں اور 3 دن تک اپنی پہنی ہوئی جرابوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اور بعض لوگ گرمیوں میں بھی جرابیں پہنتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، ان کو جراب پہننے کا عمل بند جوتا اور جراب سمیت گرمیوں میں بھی نہیں اتارتے، اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے بھی، وہ صبح وضو کرتے ہیں، پھر ظہر کو مسح، عصر کو مسح، مغرب کو، عشاء کو مسح کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہے، سہولت لینی چاہیے، عقل کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔